بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعرات 28 مئی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مکہ المکرمہ میں کرفیو میں بھی نرمی کر دی گئی ہے اور مساجد بھی کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے مکہ المکرمہ میں بھی کرفیو میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ عمل درآمد اتوار 31 مئی 8 شوال سے ہوگا۔ سبق اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی شہری روزانہ صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے سے عائد پابندی بھی اٹھا لی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے دوسرا اعلان یہ کیا ہے کہ 21 جون 29 شوال سے مکہ کی مساجد نمازیوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ شہر کی تمام مساجد میں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکیں گی۔ وزارت داخلہ نے مکہ المکرمہ میں کرفیو میں نرمی کا فیصلہ 2 مرحلوں میں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پہلے مرحلے کا آغاز اتوار 31 مئی 8 شوال سے ہوگا۔ اس دوران مکہ کے شہری صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ 31 مئی سے مکہ المکرمہ آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ مکہ کے شہری دن بھر اپنے محلے میں چہل قدمی بھی کر سکیں گے۔ مسجد الحرام میں مقررہ ضوابط کے مطابق جمعہ اور فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا۔ سابقہ فیصلوں میں جن سرگرمیوں کو استثناء دیا گیا تھا وہ حسب سابق برقرار رہیں گی۔ مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں حفاظتی اقدامات کا سلسلہ بھی برقرار رکھا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق کرفیو میں نرمی کا دوسرا مرحلہ 21 جون 29 شوال سے شروع ہوگا۔ 21 جون سے مکہ کے شہری صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک گھروں سے باہر نکل سکیں گے۔ تمام مساجد میں جمعہ اور فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ نمازیوں پر صحت و ضوابط کی پابندی بھی لازمی کرنا ہوگی۔ مسجد الحرام میں مقررہ ضوابط کے مطابق جمعہ اور فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کا سلسلہ بھی برقرار رکھا جائے گا۔ سابقہ فیصلوں میں جن سرگرمیوں کی اجازت دی گئی تھی وہ اجازت برقرار رہے گی۔ مزید اقتصادی اور تجارتی مراکز کرفیو سے خارج الاوقات میں بھی کھولے جا سکیں گے۔ ریسٹورانٹ اور قہوہ خانے بھی کھولیں گے۔ پبلک مقامات پر 24 گھنٹے سماجی فاصلے کی پابندی بھی مؤثر رہے گی۔ اجتماعی مقاصد کے لیے 50 سے زیادہ افراد پر مشتمل اجتماع ممنوع رہے گا۔ مثلا شادیوں اور تعزیتی اجتماع میں 50 سے زیادہ افراد جمع نہیں ہو سکتے۔ محلوں میں 24 گھنٹے چہل قدمی بھی کی جا سکے گی۔ ایسا کوئی بھی کام جس میں سماجی فاصلے کی شرط پوری نہ ہو سکتی ہو اس پر پابندی برقرار رہے گی۔ بیوٹی پارلرز، فٹنس سینٹرز، باربر شاپس، ہیلتھ اینڈ سپورٹس کلبز، تفریحی مراکز، سینما گھر، ایسے تمام کام جنہیں متعلقہ حکام منع کر رہے ہوں پابندی رہے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں حفاظتی اقدامات برقرار رہیں گے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نجی اداروں کے صدر دفاتر میں ملازمین کو بھی دفاتر میں ڈیوٹی کی اجازت دے دی ہے۔ نجی ملازمین کی حاضری پر پابندی اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ نجی کمپنیوں کی شاخوں اور ذیلی اداروں میں ملازمین اس سے کم تعداد میں ڈیوٹی پر بلانے کی ہدایت کی گئی ہے، جتنا کہ 17 مارچ 2020 سے پہلے ڈیوٹی دے رہے تھے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے بدھ کو بیان میں کہا ہے کہ تمام نجی دفاتر کھلنے سے پہلے وزارت صحت اور نگران اداروں کی جانب سے مقررہ حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر کا اہتمام کر لیں۔ دفاتر کا ماحول کرونا وائرس سے پاک بنانے رکھنے کے لیے مقررہ ضوابط اور ہدایت پر عمل کریں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے تمام نجی اداروں کو اتوار سے پورے عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے والے اداروں کو اس وقت تک ملازمین کو دفاتر میں ڈیوٹی سے روکا جائے گا جب تک وہ حفاظتی تدابیر کا اہتمام نہ کر لیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے 26 مئی کو پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کا اعلان کیا تھا۔ 21 جون تک آمد و رفت پر پابندی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ سعودی حکام کرفیو میں نرمی کے فیصلے سے مکہ المکرمہ کو مستثنیٰ کیے ہوئے ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے صدر دفاتر اور ذیلی دفاتر میں ملازمین کی حاضری میں کمی بیشی کا فیصلہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا ہے۔ سیاحتی ویزوں کی مدت میں 3 ماہ کی خودکار طریقے سے توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی ڈائریکٹریٹ جنرل آف پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے مملکت میں موجود سیاحتی ویزوں پر مقیم غیر ملکیوں کے ویزوں میں 3 ماہ کے لیے خودکار توسیع کر دی گئی ہے۔ جوازات کی جانب سے جاری اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاحتی ویزے پر آنے والے سیاح جو کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی
پروازوں پر عائد کی جانے والی پابندی کے باعث مملکت سے روانہ نہیں ہو سکے تھے، ان کے ویزوں کی مدت میں بغیر کسی فیس کے 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق ڈائریکٹریٹ جنرل جوازات کا کہنا ہے کہ سیاحتی ویزے پر آنے والے وہ افراد جو مملکت میں مقیم ہیں وہ واپس نہ جا سکے، انہیں اپنے ویزوں میں توسیع کے لیے جوازات سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ویزوں میں خودکار طور پر توسیع کر دی جائے گی۔ جوازات کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاحتی ویزوں میں خودکار توسیع قومی ادارہ معلومات کے تعاون سے کی جائے گی۔ قومی ادارہ معلومات موجودہ ڈیٹا کے حوالے سے ویزوں کی توسیع کا کام مرحلہ وار کرے گا، جس سے ان لوگوں کو سہولت ہوگی جو سیاحتی ویزے پر آئے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں فروغ سیاحت کے لیے گزشتہ برس جامع نظام مرتب کیا گیا تھا، جس کے تحت مختلف ممالک کے شہریوں کو آن ارائیول بھی سیاحتی ویزوں کا اجرا شامل ہے۔ واضح رہے کہ مملکت میں کرونا وائرس کے بعد مارچ کے دوسرے ہفتے سے پروازوں پر مرحلہ وار پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے سعودی عرب سے جانے والے اور یہاں آنے والے پروازوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے مرحلہ وار خصوصی پروازیں جاری کی ہوئی ہیں، جن کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ دوسری جانب پروازوں پر عائد کی جانے والی پابندی کی وجہ سے سعودی حکومت کی جانب سے مملکت میں مقیم ایسے غیر ملکی جو اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، واپسی کے لیے خصوصی منصوبہ بھی جاری ہے، جسے عودہ کا نام دیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت وطن واپس جانے کے خواہشمند اپنی انٹری کراتے ہیں، جیسے ہی محسوس ملک کے افراد کی مطلوبہ تعداد جمع ہو جاتی ہے، اسے ملک کی متعلقہ وزارت سے رابطہ کر کے وہاں کے لیے پرواز کا بندوبست بھی کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں میں نئے کرونا وائرس سے متاثرین کی شرح کم ہونے لگی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے بیان کے مطابق تارکین وطن میں کرونا کے نئے کیسز کی شرح 55% ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اس سے قبل نئے کیسز میں ان کی شرح 82% کو عبور کر گئی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس سے متاثر سعودیوں کا تناسب 17% سے بڑھ کر 45% تک پہنچ گیا ہے۔ غیر ملکی ورکرز میں وائرس سے متاثر ہونے کا تناسب گھٹنے کی بڑی وجہ ورکرز کے رہائشی مراکز پر ایکٹیو کرونا ٹیسٹ مہم ہے۔ سعودی حکام نے احتیاطی صحت تدابیر کے طور پر ورکرز کے کیمپس پہنچ کر کرونا ٹیسٹ مہم بڑے پیمانے پر چلائی ہے۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے ملک کے تمام 13 صوبوں کے گورنریٹس کے تعاون سے غیر ملکی ورکرز کے لیے ایسی رہائش کا بندوبست کرایا جہاں سماجی فاصلے کا اصول مؤثر تھا۔ رہائشی مراکز سے ورکرز کی بھیڑ بھاڑ ختم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، مثلاً غیر ملکیوں کو ہوٹلوں اور سکولوں میں ٹھہرایا گیا ہے، ان کے لیے رہائشی کیمپ قائم کیے گئے ہیں، متعدد عمارتیں کرائے پر بھی حاصل کی گئی ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا بریفنگ میں یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرین میں نازک کیسز کا تناسب 5 سے 10% تک ہے۔ بیشتر ممالک میں نازک کیسز کا تناسب 5% ہے، جبکہ کئی ممالک ایسے بھی ہیں جہاں تناسب 10% تک کا ہے۔ ترجمان کے مطابق سعودی عرب میں نازک کیسز کا تناسب 2% سے بھی کم ہے۔ یہ صورتحال اطمینان بخش ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ بچوں میں کرونا وائرس کا ایک بھی نازک کیس نہیں ہے۔ وزارت صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب میں ماہرین کا ایک گروپ 24 گھنٹے سعودی عرب کے تمام علاقوں، ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز کے منظرنامے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن صورتحال ابھی قابو میں ہے۔ سعودی وزارت صحت نے شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر کہا ہے کہ وہ نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں لاپرواہی نہ برتیں۔ ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ یقین رکھیں کہ یہ وائرس باقی ہے اور وبا کا سلسلہ جاری ہے۔ حفاظتی اقدامات کی پابندی اشد ضروری ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد علی نے بریفنگ کے دوران کہا کہ کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال اب بہتر ہو گئی ہے۔ وائرس پر ایک حد تک کنٹرول حاصل ہو گیا ہے، صورتحال کافی حد تک قابو میں ہے، تاہم وائرس سے بچانے والے طور طریقوں کی پابندی اشد ضروری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگلے مرحلے میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کا فرض بس اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو مہلک وائرس سے بچانے کا اہتمام کریں، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال، احباب اور پورے معاشرے کو اس تباہ کن وائرس سے بچانے کی فکر کریں۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کا مطلب سب کی صحت و سلامتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کی لاپرواہی کا نتیجہ سب کے لیے مضرت رساں بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔